دوسرا سلاطین اور اس کا 12واں باب، جو 21 آیات پر مشتمل ہے۔ اور یاہو کے 7ویں برس یہوآس بادشاہ ہوا، اور اس نے یروشلیم میں 40 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زبیہ تھا، جو بیر سبا کی تھی۔ اور یہوآس نے اس تمام عرصے میں جب تک یہویدا کاہن اس کی تعلیم و تربیت کرتا رہا وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، اور لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور یہوآس نے کاہنوں سے کہا کہ مقدس کی ہوئی چیزوں کی سب نقدی جو رائج سکے میں خداوند کے گھر میں پہنچائی جاتی ہے، یعنی ان لوگوں کی نقدی جن کے لیے ہر شخص کی حیثیت کے مطابق اندازہ لگایا جاتا ہے، اور وہ سب نقدی جو ہر ایک اپنی خوشی سے خداوند کے گھر میں لاتا ہے، اس سب کو کاہن اپنے اپنے جان پہچان سے لے کر اپنے پاس رکھیں، اور ہیکل کی دراڑوں کی جہاں کہیں کوئی دراڑ ملے مرمت کرے۔ لیکن یہوآس کے 23ویں سال تک کاہنوں نے ہیکل کی دراڑوں کی مرمت نہ کی۔ تب یہوآس بادشاہ نے یہویدا کاہن کو اور کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ تم ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کیوں نہیں کرتے؟ سو اب اپنی اپنی جان پہچان سے نقدی نہ لینا، بلکہ اس کو ہیکل کی دراڑوں کے لیے حوالے کرو۔ سو کاہنوں نے منظور کر لیا کہ نہ تو لوگوں سے نقدی لے اور نہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کرے۔ تب یہویدا کاہن نے ایک صندوق لے کر اس کی سرپوش میں ایک سوراخ کیا اور اسے مذبح کے پاس رکھا، ایسا کہ خداوند کی ہیکل میں داخل ہوتے وقت وہ دہنی طرف پڑتا تھا، اور جو کاہن دروازے کے نگہبان تھے وہ سب نقدی جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی تھی اسی میں ڈال دیتے تھے۔ اور جب وہ دیکھتے تھے کہ صندوق میں بہت نقدی ہو گئی ہے، تو بادشاہ کا منشی اور سردار کاہن اوپر جا کر اسے تھیلیوں میں باندھتے تھے، اور اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں ملتی تھی گن لیتے تھے، اور وہ اس نقدی کو جو تول لی جاتی تھی ان کے ہاتھوں میں سونپ دیتے تھے، جو کام کرنے والے یعنی خداوند کی ہیکل کے ناظر تھے، اور وہ اسے بڑھئیوں اور معماروں پر جو خداوند کے گھر کا کام بناتے تھے، اور راجوں اور سنگ تراشوں پر، اور خداوند کی ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھر خریدنے میں، اور ان سب چیزوں پر جو ہیکل کی مرمت کے لیے استعمال میں آتی تھیں خرچ کرتے تھے۔ لیکن جو نقدی خداوند کی ہیکل میں لائی جاتی تھی اس سے خداوند کی ہیکل کے لیے چاندی کے پیالے یا گلگیر یا دیگچے یا نرسنگے یعنی سونے کے برتن یا چاندی کے برتن نہ بنائے گئے، کیونکہ یہ نقدی کاریگروں کو دی جاتی تھی، اور اسی سے انہوں نے خداوند کی ہیکل کی مرمت کی، ماں سوا اس کے جن لوگوں کے ہاتھ وہ اس نقدی کو سپرد کرتے تھے تاکہ وہ اسے کاریگروں کو دیں، ان سے وہ اس کا کچھ حساب نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ وہ دیانت سے کام کرتے تھے۔ اور جرم کی قربانی کی نقدی اور خطا کی قربانی کی نقدی خداوند کی ہیکل میں نہیں لائی جاتی تھی، وہ کاہنوں کی تھی۔ تب شاہ ارام حزائیل نے چڑھائی کی اور جات سے لڑ کر اسے لے لیا۔ پھر حزائیل نے یروشلیم کا رخ کیا تاکہ اس پر چڑھائی کرے۔ تب شاہ یہودا یہوآس نے سب مقدس چیزیں جن کو اس کے باپ دادا یہوشافط اور یہورام اور اخزیہ یہودا کے بادشاہوں نے نظر کیا تھا، اور اپنی سب مقدس چیزوں کو اور سب سونا جو خداوند کی ہیکل کے خزانوں اور بادشاہ کے قصر میں ملا لے کر شاہ ارام حزائیل کو بھیج دیا۔ تب وہ یروشلیم سے ٹلا، اور یوآس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اس کے خادموں نے اٹھ کر سازش کی اور یوآس کو ملو کے محل میں جو سلا کی اترائی پر ہے قتل کیا، یعنی اس کے خادموں یسکار بن سمات اور یہوزبد بن شومیر نے اسے مارا، اور وہ مر گیا، اور انہوں نے اسے اس کے باپ دادا کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔